میں نے 2 شرطیں رکھی تھی میرے بھائی, اکیلے آنا ہے, دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں مرزا صاحب انجینئر محمد علی مرزا مفتی طارق مسعود صاحب کو اپنا جواب دیتے ہیں. ویڈیو جواب, ویڈیو ثبوت جس میں وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ موجود ہے. تو وہ ویڈیو ثبوت آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں. اس سے پہلے چند کوئی 2-4 باتیں آپ سے بھی شیئر کروں گا. حضور والا پچھلے تقریباً کہہ لیجئے کہ کوئی 2-4 دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اگر ویسے بات کی جائے تو یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ جو بحث مباحثہ تھا, یہ جو مناظرہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اور مفتی طارق مسعود صاحب کا, وہ چل رہا تھا, وہ طے پا رہا تھا. انجینئر صاحب مختلف علماء اکرام کو چیلنجز دے رہے تھے کہ آپ ان کو لے کر آؤ, میرے سامنے بٹھا لو, فلاں کو لے کر آؤ, امام کعبہ کو لے کر آؤ, مفتی تقی عثمانی کو لے کر آؤ, حافظ سعید کو لے کر آؤ. یعنی مختلف علماء اکرام کے وہ نام لے کر کہہ رہے تھے کہ ان کو سامنے لے کر آؤ, میرے پاس بٹھا دو. تو حضور والا پوری ویڈیو میں جو اعتراض مجھے سمجھ آیا, جو میں نے سمجھا, اس پوری ویڈیو کو دیکھ کے مجھے تو صرف یہی لگا کہ انجینئر صاحب کو اعتراض اس چیز پر تھا کہ مفتی صاحب باقی لوگوں کو ساتھ لے کر کیوں آئے, مفتی صاحب کو اکیلا آنا چاہیے تھا. یہ ان کا اعتراض تھا. اچھا, یہ اعتراض انجینئر صاحب کی طرف سے ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. بھائی آپ اگر مفتی صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ باقی لوگوں کو ساتھ لے کر آ بھی گئے تھے تو آپ ان کو فون کرتے, آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے, جس طرح آپ کا ایک طے پایا تھا. آپ نے یہی کہا تھا کہ کل آپ آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بے شک ساتھ لے کر آئیں. مفتی صاحب کو آپ فون کرتے یا ان کے جو اسسٹنٹ تھے ان کو فون کرتے, جب انہوں نے ایک نمبر دیا تھا جب مفتی طارق مسعود صاحب جہلم پہنچے تھے کہ اس نمبر پر کانٹیکٹ کیا جائے گا, اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ. تو آپ کا بھی اسسٹنٹ میرے خیال میں ندیم مرزا صاحب اس کا نام ہے, تو آپ اس کو کہتے, وہ ان سے رابطہ کرتا کہ مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب آپ آ جائیں اور آپ کا کیمرہ مین وہ آ جائے, یعنی ہم اویلیبل ہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور یہ لوگ ہمارے پاس نہ آئیں. حضور والا یہ تو ایک خوبصورت طریقہ کار تھا, لیکن آپ کا اس وقت جواب نہ دینا, آپ کا اس وقت پر اصرار خاموشی, اور آپ کو اس وقت موقع سے غائب ہو جانا بھی مختلف سوالات کھڑے کرتا ہے. تو مجھے جو پوری ویڈیو میں بات یہی سمجھ آئی ہے, یعنی انجینئر صاحب اپنی ویڈیو میں بڑی کہہ لیجیے کہ جذباتیت بھی ان کی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے. پھر وہ پچھلے والا اپنا وطیرہ بھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو کہیں میرے سامنے بیٹھ جائے, مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہیں میرے سامنے بیٹھ جائے, طاہر اشرفی صاحب کو کہیں کہ پی ٹی وی پہ مجھے بلا لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اس ویڈیو میں بھی انہوں نے اپنا وہی جو طریقہ کا کار ہے واردات کا, وہی اپنایا ہوا ہے. تو حضور والا میرے خیال میں یہ کوئی طریقہ نہیں تھا, اور اس میں تھوڑی سی جذباتیت تھی ویڈیو میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب میرے ساتھ کوئی میچ کھیلنے تو نہیں آ رہے تھے, مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ ہے, فلاں بندہ میرے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مفتی صاحب کی جو 5 منٹ کی ویڈیو تھی اس میں کوئی 17 بار انہوں نے کٹ کیا ہوا ہے. بھائی 17 بار کٹ کیا ہو, 20 بار کٹ کیا ہو, حضور والا آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے, آپ اس میں کوئی 50 بار کٹ کر دیتے, جتنی بار بھی کٹ آپ کر سکتے تھے. اس میں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے, سوال کچھ اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے, آپ اعتراض کچھ اور دے رہے ہو. اعتراض تو آپ کا یہ بنتا نہیں تھا کہ ویڈیو میں کتنے کٹ ہیں, جتنے کٹ بھی ہوں ان کی جو بات تھی, جو آڈینس تک انہوں نے بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی. وہ 20 سے 22 گھنٹوں کا ایک طویل سفر, کراچی سے جہلم آئے اور 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا, 48 گھنٹے وہ جہلم میں رہے. آپ کے کسی نمائندے نے ان سے بات نہیں کی, آپ نے خود ان سے بات نہیں کی. آپ ان کو کہہ دیتے نا بھئی مولانا صاحب, مفتی صاحب آپ اکیلے آئیں, اور مفتی صاحب یہ ہماری شرائط ہے, اگر یہ شرائط آپ کو قبول ہیں تو ہم آپ کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں, آپ ہمارے سامنے بیٹھ سکتے ہیں. اگر یہ شرائط آپ کو منظور نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے, یہ مناظرہ یا یہ علمی بحث مباحثہ نہیں ہو سکتا. اب تو میرے خیال میں نہ صرف پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو, جو بھی اردو بولنے والے جہاں بھی رہتے ہیں, جن کو بھی اس مناظرے کے متعلق یا اس علمی بحث مباحثے کے متعلق علم کچھ تھا, تو ان تک جو بات ہے مفتی صاحب کی وہ بھی پہنچ چکی ہے اور آپ کی بات بھی پہنچ چکی ہے. یعنی فی الحال ابھی تک جو آپ جس طرح بھی جو آپ, اچھا میرا یہ خیال تھا کہ جب انجینئر مرزا صاحب سامنے آئیں گے وہ کچھ مضبوط طریقے سے ایک ٹھوس دلائل ان کے پاس ہوں گے,
उस तरीके से वो कवर करेंगे। लेकिन जो इंजीनियर साहब ने जिस तरीके से कवर किया है अपनी बात को, मेरे ख्याल में ये तो हर बच्चा भी जानता है कि ये कोई कवर करने का कोई तरीका कार नहीं है कि मुफ्ती साहब जब मेरे पास आए वो और लोगों को कुछ ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर आए, तो इसी वजह से ना मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड किए है और ना ही मैं उनके सामने आया हूं, तो ये मेरे ख्याल में कोई जवाब नहीं बनता। तो वीडियो मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज हैं बड़ी सख्त हैं कि वीडियो मुकम्मल आप नहीं दिखा सकते, तो मैं चंद टुकड़े टुकड़े करके जिस तरह आपको एक पहले टुकड़ा दिखाया था, एक छोटा सा टुकड़ा फिर आपको दिखा देता हूँ, और इसी तरह अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके मुकम्मल वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये छोटी सी वीडियो मेरे सामने अभी आई, तो मैंने चाहा कि अपनी ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ इस वीडियो को शेयर किया जाए। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।